السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ. آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے از گوئنگ ٹو بی ویری اسپیشل بیکاز آج ہماری 16th ایپیسوڈ ہے, بٹ اسپیشل ہونے کی وجہ یہ ہے ٹوڈے از دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی آر ہیونگ اے فیمیل گیسٹ ایٹ آور پوڈ کاسٹ. تابندہ اسلام, CEO آف عارفہ کریم گروپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو اس. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ پرفیکٹلی فائن, الحمدللہ. So finally we were in talks with from I guess 2 months, but fortunately آج ہمیں ہم دونوں کو ٹائم سوٹ کر گیا and we are having this podcast session. تو اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں, آپ where do you come from and which city and your education. So میرے بارے میں یہ ہے کہ I am a پاکستانی and I belongs to a very privileged family. لیکن ہمارا ہر جگہ پہ میں یہ بتاتی ہوں ضرور کہ اس پریولیج فیملی کا جب ڈاؤن فال آیا تو اصل تابندہ تب بنی تھی. اس سے پہلے آئی واز اے نارمل اسپوائلڈ رچ بچہ, اور اس کے بعد پھر مجھے عقل آئی کہ نہیں, انسانیت کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے. سو آئی ورک سو ہارڈ, اور نالائکی سے لائک ہونے کا سفر جو تھا وہ میرا تبھی اسٹارٹ ہوا. یونیورسٹی کی MBA کیا, MBA کرتے کرتے آئی واز دا گولڈ میڈلسٹ, ٹاپر رہی کنزیکٹیو 5 years تک. پھر تو اب اسپوائلڈ تو نہ ہوئی. نہیں تھی نا, پہلے تھی. سو ہوا یہ جب گریڈ 10 تک تھی. سو گریڈ 10 میرا ہر 10 سال ہر ڈیکیڈ جو ہے دوسرے ڈیکیڈ سے ڈفرینٹ ہے. سو جو فرسٹ ڈیکیڈ تھا میری زندگی کا وہ تھا ایک بگڑے ہوئے بچے کا, دوسرا جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا لائک ہونا شروع ہو گیا تھا, اور تیسرا جو تھا وہ سب سے خوبصورت. اور سب سے خوبصورت اس وجہ سے کہ اس میں آپ نے ترقیاں بھی دیکھیں, اس میں آپ نے پروفیشنلی بھی گرو کیا, اس میں شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے. دیٹ از دا ونڈرفل ڈیکیڈ آف مائی لائف. صحیح. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان 2007 اور آئی واز اے مارکیٹنگ ٹیچر. آفٹر ورڈز جرنی چلتی رہی, پھر UAE چلی گئی. UAE سے پاکستان جب واپس آئی تو وہ سارا جو ادھر کا ایکسپوجر تھا وہ یہاں پہ لا کے ٹرانسلیٹ کیا تھوڑا, اور پھر ایجوکیشن میں ہی رہی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو سرو کیا, انٹرپرینورشپ کو زیادہ پروموٹ کیا, اس ایکو سسٹم کا پارٹ بنی, اور پھر یہیں سے اپنے انٹرپرینوریل وینچرز بھی اسٹارٹ کیے. آئی ڈو ہیو اے کال سینٹر, آئی ڈو ہیو اے ٹریننگ کمپنی, اینڈ ناؤ آئی ایم لیڈنگ عارفہ کریم گروپ. سو اٹس مائی آنر to be the part of this organization and having that position and capability کہ نیشن وائڈ اسپریڈ کر سکے ہم عارفہ کے جو ویژن تھے اور ان کی امپلیمنٹیشن کو. صحیح, گڈ ٹو نو سو مینی اچیومنٹس یو ہیو مینشنڈ. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یوزلی کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتا ہے وہ ذرا انٹرپرینورشپ سے دور ہی رہتے ہیں, بیکاز یہ ایک ٹریڈیشنل دیکھی جاتی ہے چیز. بیکاز جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بہت 9 to 5 والا اور اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ سنس یو کمز فرام ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, بٹ آپ کی اچیومنٹس یا پھر جو آپ کی جرنی دیکھتے ہیں دیٹس فل آف انٹرپرینورشپ, اپس اینڈ ڈاؤنس. تو یہ جو شفٹ ہے یہ کیسے آپ کی لائف میں ملا؟ اچھا, آئی آلویز بلیو دیر از اے مینٹر ان یور لائف. وہ مینٹور آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اٹ کین بی یور ہسبینڈ, کین بی اینی آف دا فرینڈس. سو میری زندگی میں بھی مینٹورس کا بہت زیادہ پارٹ ہے جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پلے کیا. سو مائی ٹیچر جو اس وقت ہی از لیڈنگ سپیریئر کالج اور سپیریئر گروپ. سو ہی واز اے فرسٹ پرسن جن کو میں کریڈٹ ہمیشہ دیتی ہوں کہ میری ایجوکیشنل اچیومنٹس کا کریڈٹ ہمیشہ جائے گا اس ایک استاد کو جنہوں نے مجھے بنایا, جنہوں نے نرچر کیا, کرافٹ کیا, ہو بلیوڈ ان می. اور جو دوسرا کریڈٹ دیں گے ہم, سب سے پہلا کریڈٹ تو ہم نے استاد کو دے دیا جو بنتا بھی ہے. بینگ ٹیچر آپ بہت سی چیزیں اپنے ٹیچر سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ونس مائی ہسبینڈ کیم ان مائی لائف, سو اس سے پہلے میں بڑی شائع اور بڑی ریزرو سی رہنے والی خاتون تھی, اور وہ ٹپکل ٹیچر والا مائنڈ سیٹ بھی تھا میرا کہ صرف آنا ہے, پڑھانا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے, دنیا اس کے علاوہ میری نہیں تھی. سو مجھے پریکٹیکلی چیزوں کے اندر انگیج کرنا اور مجھے یہ بھروسہ دینا کہ یو ہیو اے ویری اسٹرانگ سپورٹ گروپ اراؤنڈ یو آل دا ٹائم. سو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, ویئر ایور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام, سو میں تمہارے ساتھ ہوں. بینگ اے وومن, ورکنگ وومن, اور بچوں کے ساتھ اگر آپ کو آپ کا پارٹنر یہ بھروسہ دے دینا تو پھر آپ کی گروتھ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی روک سکتا ہے. سو یہاں پہ ان کا رول آ گیا. اور سب کو اگر ہم ایک نٹ شیل میں کریں, سو میں ہمیشہ کہتی ہوں با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. کیا بات ہے, یہ جملہ تو میرے والد صاحب نے پوری زندگی مجھے سنایا ہے, کوشش رہتی ہے اس چیز کو فالو کیا جائے, اینڈ آئی ٹرولی بلیو ان دس کانسیپٹ. اپنے پیرنٹس کی, اپنے ٹیچرس کی, اپنے ہسبینڈ, اپنے جو فیملی ہے آپ کی, اس کو رسپیکٹ دیں. وہ آپ
रेसिप्रोकेट होगी रिस्पेक्ट, और वो नेचर है ना, मतलब नेचर आपको सपोर्ट करेगी तब इस चीज़ पे कि जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, इट विल कम बैक. बिल्कुल. अच्छा, मेरे जो वालिद साहब मुझे कहते थे, वो जुमला तो डिफरेंट था बट मतलब उसका सेम था, बट वो जुमला था कि हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है. 100%. तो वो बात वही आ जाती है. बिल्कुल ऐसे जो ही आपने है. कही. तो बीइंग लेडी, आई एम हियरिंग दिस फर्स्ट टाइम कि यू आर रनिंग अ कॉल सेंटर, व्हिच इज़ हार्ड टू बिलीव कि किस तरह एक लेडी चला रही है कॉल सेंटर, वो भी पाकिस्तान में. हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं अपना. हमने स्टार्ट किया था एक BPO जब हम UAE से वापस आए 2013 में, और वो जब हमने स्टार्ट किया एक साल में हमने अपनी जितनी सेविंग थी तकरीबन 5-6 मिलियन के करीब, वो हमने सारी उस पे लगाई. When you came back from UAE? Yes. Okay. So उस वक्त हमें तजर्बा नहीं था कॉल सेंटर का, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि इसकी डिमांड ज़रूर है मार्केट में, एक्सपीरियंस नहीं था. जब हमने वो स्टार्ट किया तो एक साल में हमने उसको बहुत बुरे तरीके से पिटाया, वो फेलियर बना बहुत बड़ा. लेकिन हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट इट वंस अगेन. और फिर 2019 में माय ब्रदर इनिशिएटेड दैट प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ स्काई हीवर्स. सो आई टुक अ पार्ट इन इट, और मैंने उससे कहा कि ठीक है, अब इससे हमें भी जो है ना वो फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कैसे हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. सो वी ऑल केम टुगेदर एंड स्टार्टेड अनदर वेंचर. इट्स अ 100 सीट्स कॉल सेंटर. अल्हम्दुलिल्लाह फुली ऑक्यूपाइड विद मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट कि अगर आप जितनी जल्दी अपने फेलियर को अंडरस्टैंड करके उसको फर्दर इम्प्रूव करें, और उसी चीज़ को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से, एंड देन स्टार्ट इट अगेन, इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर हार्ट कि नहीं पता नहीं मैं कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा. तो स्टार्ट इट अगेन, वंस अगेन. सही. वंडरफुल. इट्स सो गुड टू सी कि आप अपने जो लाइफ पार्टनर है वो सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है बल्कि बिजनेस पार्टनर भी बने हुए हैं, एंड यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. तो और कुछ एक्सपीरियंस बताएं जो आप अपने हस्बैंड के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर भी लेके चल रही हैं. अच्छा, हमें तो पहले यकीन नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस में आगे चल सकेंगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ. लेकिन व्हेन वी एंटर्ड, सो हमें अंडरस्टैंड ये किया कि हम एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकेंगे, क्योंकि ही इज़ अ टेकी एंड आई बिलोंग्स टू एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरियल वाली सारी चीज़ों को, ट्रेनिंग्स को आगे लेके चल रही होती हूँ, प्रमोट कर रही होती हूँ. सो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मज़ेदार किस्म का कॉम्बो बनेगा कि एक जगह पे एजुकेशन, मार्केटिंग, PR, नेटवर्किंग है, दूसरी जगह पे टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज़ है. सो अगर ये मिल जाएँ तो बड़ा अच्छा उससे हमें रिजल्ट आएगा. सो वी गॉट अ ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड इन UK एज वेल विद द नेम ऑफ टूरेशियस, और हमने इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवल को स्टार्ट किया. इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इस वक्त जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो ट्रैवल कंपनी ऑटो पे चल रही है, जो कॉल सेंटर है इट्स ऑन ऑटो अल्हम्दुलिल्लाह. सो नाउ द कंप्लीट फोकस इन ऑन द एजुकेशन इनिशिएटिव जो अभी हम लोगों ने लिया. इट्स अ प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लिया हुआ है. सही. कि अब इसके अलावा जो है ना वो कुछ और नहीं है. अच्छा, इस वजह से क्योंकि इसके पीछे कॉज है. अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड कमिंग टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दीज थिंग्स, मैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर थोड़ा सा मज़ीद बात करना चाहूँगा. आई एम ऑल्सो मैरिड पर्सन. तो कई दफ़ा होता है कि यू फील सम इनसिक्योर शेयरिंग ऑल थिंग्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ विद योर पार्टनर. तो इवन मे बी समटाइम आई ऑल्सो फील इनसिक्योर, और आई गेस बहुत से लोग होते हैं इनसिक्योर. तो उस चीज़ को कवर कैसे करते हैं आप? अच्छा, वी गिव इक्वल स्पेस टू ईच अदर. ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर, एंड यू डोंट इवन बिलीव कि हमारी शादी का जो पहला दिन था, उस पहले दिन में हम लोग जब एंटर हो रहे थे अपने घर में, सो आई आस्क्ड उस्मान हु विल कैरी ऑल द लगेज दैट आई एम कैरिंग राइट नाउ विद मी. तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू कैरी योर ओन लगेज. So I was like, seriously? तब आपने लहंगा पहना हुआ है, you are a bride and you have to carry your own luggage, और वो भी अपना अलग से लेके जा रहे हैं. सो वहाँ से हमने एक दूसरे के साथ जब चिट चैट वाले में, दोस्ती वाले माहौल में हम आ गए ना, तो हमने अंडरस्टैंड ये किया कि हमें एक दूसरे के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाना कि जहाँ पे दूसरा घुटन फील करे, ये सफोकेट हो जाए. हमें एक दूसरे को इक्वल स्पेस देनी. ही इज़ अ ट्रैवलर एज वेल, ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ही डू दिस. लेकिन मैं कभी भी रोक नहीं सकती. दो माई फ्रेंड्स आस्क दिस कि why don't you stop him? He must be having some maybe friends around. So what's bad in it if he has friends? So instead of बानो कुत्सिया का एक मैं कोट करूँगी यहाँ पे कि अगर किसी ने आपको धोखा देना है ना, तो वो धोखा उसने तब भी देना है जब आप उसे शक कर रहे होंगे.
बिल्कुल, ठीक है. सो आपके शक करने से वो धोखा देना ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए. सो आई थिंक बहुत सी चीज़ों को हमें लेट इट भी करना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ों पे अपने ईमान की पुख्तगी पे आगे चलना पड़ेगा. इफ़ यू आर गुड, फेयर इनफ, सो इफ़ द अदर पर्सन इज़ गुड, इट्स गुड. इफ़ ही इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें आपका तो कोई फ्लॉ नहीं है. यू हैव डन ऑल योर बेस्ट. तो अगर कुछ गलत होगा, सो मे बी the person must not be the right choice for you. Yeah, बिल्कुल. अच्छा, coming to trainings and education, why do we need a lot of course बेचने वाले and training बेचने वाले in Pakistan? थोड़ा सा तंग करने वाला question है, but since you are one of the beneficiary of it, तो I would like to take this opportunity. अच्छा मूसा, ये तो आपने मेरे दिल के करीब वाला सवाल किया ना. बहुत से कोर्स बेचने वाले. अच्छा, पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं. बहुत सी ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं, जिनको मैं जानती हूँ वो तकरीबन 300 के करीब हैं. अच्छा, होता क्या है कि हम अपने बच्चे को आजकल ना स्किल की तरफ एक दौड़ में लगाया हुआ है. उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, बेसिक एजुकेशन से दूर हो जाएं बच्चे और हुनर सीख लें, और हुनर सीख के वो बड़े अच्छा आगे चल सकते हैं. एक मुद्दत के बाद मेरे मुल्क में जो पेरेंट्स थे और बच्चे थे, उनको समझ आई कि हमने फॉर्मल एजुकेशन को हासिल करना है. और अगर वो उस ट्रैक पे चल ही गए कि हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर गए हैं, तो हम खुद अपने मुल्क की जड़ों को काट रहे हैं, ये कह के कि नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की एजुकेशन पे. इस तरह तो फिर बच्चा स्कूल भी ना जाए, इससे उसे अलिफ पे कुछ भी ना आए, क्योंकि आप उसमें पे कर रहे हैं. आप ROI हर जगह पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. मे बी द स्कूल इज़ गिविंग यू सम अदर बेनिफिट्स जो कि आप घर में बैठ के ना दे सकते हो. आई एग्री एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स जो अभी बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन वंस अगेन स्कूल इज़, एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट. और अगर आप एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन से ही बच्चे को हटा देंगे और आप कहेंगे कि नहीं, वी आर जस्ट प्रमोटिंग स्किल्स और हम सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं और कोर्स खरीद लें हमसे, उसके बाद करोड़पति या लखपति बन जाएंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? यू आर ऑल्सो इन टू द बिजनेस, आई एम ऑल्सो सिटिंग इन दैट लैंडस्केप. मुझे पता है इस चीज़ का कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड करेज, और आपका एक एक्सपर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए जब आप बिजनेस डायनामिक्स के बारे में बात करें. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 3 महीने के कोर्स के बाद आप लोगों को ये ख्वाब दिखाएं और उसे एक्सप्लॉइट करें कि तुम उसके बाद करोड़पति बन जाओगे? दिस नॉट पॉसिबल एट ऑल. एंड इफ़ पीपल आर डूइंग इट, देयर मैनी केस स्टडीज़ जो कि फीचर होती हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं. सो इसमें 2-3 और कॉन्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं. उसमें उनको शायद इक्वल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा हो, उसमें हो सकता है आपने इंटेंशनली वो केस स्टडीज़ बनाई हों, वो बच्चे को भी ना पता हो, उस सक्सेस स्टोरी को भी ना पता हो. सो दिस माइट बी पॉसिबल. सो इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट उन सब ट्रेनिंग कंपनीज से, सब कोर्स बेचने वालों से है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज़ बच्चे को राइट करियर पाथवे पे लेके जाएं और उसको बताइए कि तालीम की इंपॉर्टेंस क्या है. तालीम हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द स्किल सेट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन द इंस्टीट्यूशंस. सही. तो हाउ योर इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? सो हमने तो एक पूरा डू यू आल्सो क्लेम कि 3 महीने बाद नहीं, लखपति नॉट और एट ऑल, करोड़पति? नॉट एट ऑल. कर दें, कुछ बच्चे बढ़ जाएंगे. नहीं, कर ही नहीं सकते मूसा. इस चीज़ को हम कैसे कहते हैं कि हमारे पास बच्चा आए, आ जाओ, नारे लगाएं और उसके बाद हम कहें कि बेटा करोड़पति बन जाओगे, और सिर्फ 30,000 या 50,000 रुपया फीस अपनी जेब में डाले. उस बच्चे का क्या, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन का क्या? हो सकता है उसकी माँ ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवाई हो किसी जगह पे, और इस उम्मीद में वो अपने बच्चे को भेज रही हो कि 3 महीने के बाद वो करोड़पति बनेगा. हमने इस प्राइस सेंसिटिव इमोशनल मार्केट को ना बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया. सो इस वक्त मौका है हमारे पास कि हम इन बच्चों को बताएं कि बच्चों आ जाओ, हुनर सीखो. हुनर सीखने के बाद उनको एक पूरा इकोसिस्टम, एक प्रॉपर सपोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए, जिसमें वर्चुअल इंक्यूबेशन भी हो सकती है अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है, जिसमें फ्रीलांसर के साथ एसोसिएट कर दें आप, उनको किसी के साथ मिल के मैच मेकिंग करवा दें कि बच्चे कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट्स पे काम करना शुरू कर दें और मिल के कुछ करना सीखें. एटलीस्ट वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं मैं ही अकेला इस पूरे जंगल का राजा हूँ. फ्यू पीपल आर गुड इन बिजनेस डेवलपमेंट, तो वो प्रोजेक्ट्स लिए हैं. फ्यू आर गुड इन SEO, वो SEO करें, मतलब कोलैबोरेटिव वर्क. हाँ. और उसके बाद अगर बच्चों ने नौकरी करनी है, नौकरी अगर इन बच्चों को हम नहीं समझाएंगे ना कि नौकरी भी है किसी चीज़ का नाम, तो इंडस्ट्री को कौन सर्व करेगा? सो वी हैव टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स facilitation to the industry as well. So why don't we go to the industry, ask them what you want, and if the industry say कि मुझे ये स्किल सेट के साथ बच्चा चाहिए, so उससे प्लेज करवाएं कि मैं तुम्हें ये बच्चा दूंगा, तुम मुझे बताओ उस बच्चे को हायर करोगे. And if they hire that student, so that is going to be a wonderful opportunity for the students that you are creating, because placement is one of the pain points.
اور اگر آپ ریڈی ہیں کہ میں اس بچے کی پلیسمنٹ کرواؤں گا, آپ نے اس بچے کی پلیسمنٹ نہیں کروائی, آپ نے اس کا پورا گھر صحیح کیا ہے, سیٹل کیا, اس کا کچن سائیکل تھوڑا سا اسٹیبل کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک سوشل امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اچھا, اس میں میں بھی اپنی, بیکاز آئی ایم آلسو رننگ اے کمپنی اینڈ آئی آلسو فیل کہ جو اسکل ہے اس کی بہت کمی ہے. تو میرے خیال میں تو جتنے مرضی ٹریننگ سیشن آ جائیں, ٹریننگ کمپنیز اور کورسز سیل کرنے والے آ جائیں, وہ کم ہیں. بیکاز ابھی ہماری آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے, اور اس میں میجر جو لوگ آتے ہیں دیٹ کمز فرام 20 to 30 اینڈ دے آر شورٹ آف اسکلز. تو میرے پرسنل اوپینین میں بس یہ ایکسپلائٹ نہ کریں ٹرینرز, ادروائز تو دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, بیکاز وی نیڈ پیپل جو کہ ٹرین کر سکیں, جو کہ اسکل سکھا سکیں ہماری یوتھ کو. آپ ڈگری کریں, ڈگری کے ساتھ ساتھ پیرالل اسکل سیکھنا شروع کرتے ہیں, اپنے آپ کو وہ جو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے نا اس چیز پہ فلفل کر لیں. اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس کہ جہاں سے آپ پروجیکٹس کر سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. ارننگ کو شاید دماغ سے بھی نکال کے صرف لرننگ پہ فوکس کرے نا اگر بچہ, چاہے وہ اسکل ہے, چاہے اس کی بیسک ڈگری والی ایجوکیشن ہے. سو یہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ آف ڈے اسی بچے کو ایک بڑا خوبصورت پریزنٹیبل آفیسر بنا دیں گی, جو کسی بھی جگہ پہ اگر جائے گا تو وہاں کا راجکمار بن جائے گا اس کمپنی کا, کیونکہ اسے وہ سب چیزیں آتی ہوں گی جو کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے. اس وقت بینگ اے ہیڈ آف دا کمپنی میرے لیے بھی چیلنجز ہے کہ میرے پاس اسکلڈ بچہ نہیں آتا. آئی ہیو ٹو ٹرین دیم فار 3 or 4 months, اور اس کے بعد جب وہ بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے تو ایتھیکل کنسیڈریشن وہ چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ تو پارٹ آف لائف ہے. ہمیں بچے کی پرسنالٹی گرومنگ, ایتھیکل ویلیوز اور یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کہ کیا ہم خود ایک ویب ہیں, کیا ہم یہ جو چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں, کیا ہمارے اندر خود پرسنلی یہ والی ساری چیزیں ہیں جس سے بچہ انسپائر ہو سکے. آج اگر ہم بات انٹرپرینورشپ کے کریں, آر وی دا گڈ انٹرپرینورس ٹو ٹیل اور ٹو انسپائر پیپل کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ بھی انٹرپرینور بن جائیں, میری طرح کے بن جائیں. خواتین کو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اسکل سیکھو یہ سب چیزیں, تو مجھے کتنے اسکلس آتے ہیں اور میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن کے بعد کتنے اسکل سیکھے. سو یہ ایک بڑے اینڈ اسٹل آر یو لرننگ اور ناٹ. یس, اینڈ وی ہیو ٹو لرن کنٹینیوسلی. ایک لرننگ آرگنائزیشن ہوتی ہے اور ایک لرننگ انڈیویجول ہوتا ہے. کیپ آن لرننگ اے لاٹ. سو اگر ہم نہیں کریں گے نا, سو وہ اسٹیگننٹ واٹر والی ایگزامپل ہے کہ اس سے تو بدبو آئے گی. صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا, آئی ٹرولی بلیو ان دیٹ کانسیپٹ کہ جو دیر از اے ڈبیٹ کہ جی شوڈ وی کنٹینیو دی یو نو جو ہماری ایک تعلیم کا نظام چلتا آ رہا ہے, یا اس سے بالکل باغی ہو کہ ہم لوگ صرف کورسز پہ چلے جائیں. تو آئی گیس دیر شوڈ بی ماڈریشن. جس طرح آپ نے کہا ڈیورنگ یور یونیورسٹی, ڈیورنگ یور ڈگری آپ اپنے اسکلس پہ کام کریں, تاکہ اس کے بعد آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ میں یونیورسٹی میں کچھ سیکھا نہیں ہے. اسکولز اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیز اتنی محنت کر رہی ہیں, ٹیچرز, آئی بلانگس ٹو دا سیم انڈسٹری اینڈ آئی نو پیپل آر ورکنگ سو ہارڈ ٹو کنٹینیوسلی امپروو دا پروسیسز. لیکن ابھی آپ پاکستان کو کمپیئر کیوں کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ؟ آپ تو ابھی جس جگہ پر ہیں ابھی ہسٹری بن رہی ہے, چینج آ رہا ہے, اینڈ اٹس گریجول. لیکن جتنی اسپیڈ سے ہمارا بچہ سیکھ رہا ہے چیزوں کو, میرے لیے تو یہ ہمیشہ فخر کی بات ہے کہ پاکستانی بچے کے اندر لرننگ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ابھی ٹریننگ کمپنیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اور ٹریننگ کمپنیز آئیں اور زیادہ ہنر دیں. سو وائی ناٹ دا انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, کالجز کولیبریٹ ود دا ٹریننگ کمپنیز, اور وہی ٹریننگ کمپنی انسٹیڈ کہ وہ ری انوینشن آف ویل ہو, وہی ٹریننگ کمپنیز ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ٹریننگ ان کے بچوں کو دینا اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, بینگ اسٹوڈنٹ, مطلب ابھی 6 سال ہوئے ہیں مجھے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہوئے, تو آئی آلسو فیل کہ جو بچہ محنت ڈگری کے بعد کورس کرنے میں کرتا ہے نا, وہ بچہ سیم بچہ وہی محنت ڈگری میں نہیں کرتا. اور پھر بلیم آ جاتا ہے یونیورسٹیز کے اوپر اور کالجز کے اوپر کہ کیونکہ اس کے بعد تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب دس از دا ٹائم, فائنل ٹائم فار می, کہ اگر یہ ابھی بھی میں نے کورس نہ کیا, ابھی بھی میں نے کوئی اسکل حاصل نہ کی, تو آئی ول بی ریمین جاب لیس. تو یونیورسٹی میں اگر وہ محنت کرنا شروع کر دے اس طرح سے, تو آئی فیل کہ بہت سے مسائل ویسے بھی حل ہو سکتے ہیں. ہاں, یونیورسٹی میں دیکھیں, یونیورسٹی میں HEC از پروموٹنگ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. یونیورسٹیز میں اس وقت بچے کی پراپر کورس کی میپنگ ہوئی ہوتی ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں بچہ کیا پڑھے گا, 8ویں سیمسٹر میں کیا پڑھے گا, ایک پراپر انٹیگریشن آف دا کانسیپٹس ہے. سو اگر یونیورسٹیز اتنی محنت کر رہی ہیں تو بچہ وہاں پر اتنی ہی محنت کر لے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ کہاں پر ہے, مسئلہ گراس روٹ لیول پہ ہے, مسئلہ اسکول لیول پہ ہوگا شاید
کہ جہاں پہ بچہ گریڈ 5 میں یا 6 میں ہے وہاں پر اس کا وہ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہو رہا ٹورڈس ہز اون پروفیشنل لائف. بالکل وہاں پہ وہ بالکل کیجول ہے, جس کے نتیجے میں 28 29 30 35 سال کا بچہ بھی آج بھی اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اچھا, یہ ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اٹس اے ہول ٹاپک ان سیلف, یہ جو آپ نے بات کی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اب یہ تھوڑا سا ایجوکیشن سے ہٹ کے یہ تھوڑا سا ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, جس کو آپ گھریلو نظام بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں ایک چیز کو فیل کرتا ہوں, مے بی یو وڈ ایگری اور ڈس ایگری, کہ ہم اپنے بچوں کو, مطلب ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا عام پیرنٹس کی اگر میں بات کروں, تو وہ اپنے بچوں کو اتنا پیمپر کرتے ہیں کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ ہی بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ وین دے کم انٹو پروفیشنل لائف, پھر وہاں پہ وہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ اتنی کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ پورا پروسیس ان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے, ان کو میچیورٹی کو. موسیٰ, ہم لوگ خود ہی اسی سوشل کلاس کا پارٹ ہے, سو وی نو دیٹ کہ ہمارے پیرنٹس ہمیشہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیسیجنس کو. سو چاہے وہ اسکول جانے کا ڈیسیجن ہے, چاہے کالج کا, چاہے یونیورسٹی سلیکشن کا, وہاں پہ پیرنٹس کی ایک انفلوئنس ہوتی ہے. آئی تھنک انسٹیڈ آف بلیمنگ اور مے بی آسکنگ دا اسٹوڈنٹس کے واٹ از دا رائٹ چوائس فار یو, ہمیں پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے اور پیرنٹس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ پلیز ان کو اپنی زندگی کا ماسٹر خود بننے دیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا تجربہ, آپ کی ایکسپیرینس, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, بٹ پلیز بچے کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں اور اس کو اپنے ڈیسیشن میں شامل کرنے کے لیے اس سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ کیا چاہتا ہے. اصل میں دا بگ نو اسٹارٹنگ فرام ہز چائلڈہڈ, وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اس کی جوانی تک. وہ بڑا NO اس کے دماغ میں چھپ چکا ہے اب, نو. تو اس کو اگر ہم نے دوستی والے ایلیمنٹ میں لے کے آنا ہے, بی یور کڈس فرینڈس ایز اے پیرنٹ, اور اس کے دوست بن کے اس کے ساتھ اس کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں شامل تو کرنا سیکھے, اور آہستہ آہستہ وہ بچے کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا what you actually want to do, what is the purpose of your life, because you are not living a life of a animal. ایک جانور بھی کھاتا ہے, پیتا ہے, ریپروڈیوس کرتا ہے, اس کے بعد سو جاتا ہے. سو میرا جوان بھی ایسے ہی کرے گا کیا؟ صحیح. آپ نے ایک بات کی پرپس آف لائف, آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ, اور اس میں صرف پاکستان میں, اوور آل دنیا کی بات کروں گا, انسان اپنی ساری زندگی گزار جاتا ہے اور وہ اپنا پرپس اس کو نہیں ڈھونڈ پاتا پوری زندگی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ اس کے بارے میں کبھی کسی نے ریئلائز بھی نہیں کروایا ہوتا نا ہمیں. اگر ہم انوائرمنٹ ہی اس طرح کا کریٹ کر دیں, بچہ پیرنٹس کو دیکھ کے سیکھتا ہے. تو جب وہ پیرنٹس کو ہی بہکا ہوا دیکھ رہا ہے کہ پیرنٹ کہہ رہے ہیں میں نوکری کرنا چاہتا ہوں, دل تو چاہتا ہے کہ اس نوکری کو لات ہی مار دوں, دل نہیں چاہتا باس بہت برا ہے, دل چاہتا ہے اپنا کام شروع کروں, پیسے نہیں ہیں. اب وہ جو پیرنٹ کا دل چاہنا اور نہ چاہنا ہے, وہ بچے کو ایک انوائرمنٹ دے رہا ہے. سو وہ جو کانفلکٹنگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اس بچے کے اندر انہیریٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. اب ہمیں اس بچے کو ایک ماحول اس طرح کا دینا, چاہے وہ یونیورسٹی, کالج, اسکول ہے یا گھر ہے, کہ بیٹا آپ سب سے پہلے یہ سوچ لیں, ٹھان لیں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا, اور اس کے مطابق اپنی گول سیٹنگ کریں. اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. ابھی تو ٹیچر سے بھی پوچھیں گے, آپ ٹیچر سے بھی پوچھیں. ایک ٹیچر جو کسی جگہ پہ 50,000 روپے ارن کر رہا ہے, اگر آپ اس کو آفر کریں گے 100,000 روپیز for a corporate job, so they will come without any prior experience, and MBAs with marketing are ready to do the job of hospitality maybe, اور وہ کہتے ہیں چلو جائیں گے تو سیکھ لیں گے, کوئی بات. صحیح. ہمارا مسئلہ جو ہے اس وقت پیسہ ہے, اور وہ صحیح مسئلہ ہے موسیٰ, وہ صحیح مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر نہیں چلا سکتے, بیسک لائف نیڈز آپ پوری نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آبویسلی ایک بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو اسٹرگل کرے گا نا, دے ول اسٹرگل سو ہارڈ کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کچن سائیکل اپنا نارمل کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کی فیس کو نارمل کرنا ہے, گھر کے رینٹس کو پورا کرنا ہے. وہ بیسک اس کے لائف نیڈز ہے. سو اس کے لیے وہ یہی سب چیزیں کرے گا. اب یہاں پہ ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ اس بندے کو کہ نہیں پرپز آف لائف کے پیچھے بھاگتے رہو اور پیچھے سب کچھ چھوڑ دو. sometimes it's unfortunate, but it can be balanced نا, کہ آپ اپنے purpose of life کو بھی ڈھونڈیں, تلاش کریں, اس پہ کچھ کام کریں, اور ساتھ ساتھ اپنی جو لائف ہے اس کو بھی گزاریں. یہاں پہ اے سی والے روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا, ٹیبل ٹاکس کرنا بڑا آسان ہے,
لیکن جب ہم بھی کمیونٹی کے لیے نکلتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, دیہاتوں میں جاتے ہیں, چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو خود اس لیول پہ بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس سو ہارڈ. یہ بہت آسان نہیں ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے اپنی زندگی کا پرپز ڈھونڈو, لیکن ان کے لیے پرپز ایک ہے, کماؤ, گھر کے لوگوں کو خوش رکھو اور اس کے بعد مت جاؤ. دیٹس اٹ. صحیح. اچھا, along with your entrepreneurial journey of businesses, you are also managing Arfa Kareem group, جس میں عارفہ کریم فاؤنڈیشن بھی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے اب تو اس کے بارے میں بتائیں کہ what is عارفہ کریم فاؤنڈیشن is doing, what is the purpose behind this foundation? So Arfa Kareem Foundation was founded in 2012 by her parents. اور اس کی ایک ویژن ہے کہ میں نے پاکستان کے بچوں کو ڈیجیٹلی ایجوکیٹ اور امپاور کرنا ہے. اب وہ ویژن عرفا کا ویژن ہے, جس ویژن کے ساتھ ہم ویژن پارٹنرز بن گئے اور اس ویژن کو آگے لے کے جانے کے لیے وی ہیو ٹارگیٹڈ دیٹ کہ 2028 تک اللہ کرے ہم 1 ملین بچوں کو, دے آر ویری پریکٹیکل اسٹریٹجیز فار دیٹ, کہ ہم نے 1 ملین بچے کو ڈیجیٹلی ایکویپ کرنا ہے, اسے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور اس کو انیبل کرنے کی, امپاور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے کیسے کریں گے؟ اس وقت ہمارے 3 کام ہیں جو عرفہ کریم فاؤنڈیشن کر رہی ہے. ہم انڈر پریولیجڈ اور انڈر سروڈ ایریاز میں جا کے ان کے اسکولس کے بچوں کو انٹرپرینورشپ کی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, چیٹ GPT, کینوا اور ماڈرن کورسز جو ہم لوگ کرواتے ہیں ان کی 12 سے 15 دن کی ٹریننگس دیتے ہیں. اس کے بعد ان کی لیبس کو ایکویپ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ تو لیبس ہے ہی نہیں, کمپیوٹر لیبس نہیں ہے. سو جو تیسری چیز ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے. سو اف وی آر کنٹینیوسلی فورسنگ دیٹ کہ ٹیچر کو ٹرین ہونا چاہیے, ٹیچر از دا نیشن بلڈر, سو ٹیچر ٹریننگ بھی اتنی ہی ضروری ہے. سو وی آر فوکسنگ آن دیز 3 things right now in Arfa Kareem Foundation and we need the support from the whole nation actually کہ support the cause, کیونکہ 1 ملین بچے کو اگر 2028 تک ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے آگے اور اس کو ڈیجیٹلی امپاور کرنا ہے, there will be a big change that we can forecast. بالکل. and I like the most important thing that I like in this concept is کہ you are also empowering the teachers as well. Right. because آپ جائیں گے اسکول میں 15 دن کی آپ ایجوکیشن دیں گے, پھر واپس آ جائیں گے, تو unless کہ the teacher present in that school will take that legacy, تب تک فائدہ نہیں ہوگا. Exactly. and if you are also managing that part which is very hard because mostly teachers جو گورنمنٹ schools کے اور یہ چھوٹے جو private schools ہیں وہ conventional thought process کے ہیں, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا آپ کے لیے بہت بڑا بیریئر ہوگا. اچھا موسیٰ, دے آر ریڈی ٹو لرن. شاید ہم ابھی لکی رہے ہیں کہ جن علاقوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی, بہاڑی, بہاولپور, چترال, پشاور, پھر کشمیر. You traveling yourself as well? ہاں, Wonderful. we're continuously traveling and we are doing this. اور ہم 4 لوگ ہیں, میں, عرفہ کے پیرنٹس اور میرے ہسبینڈ. سو ہم چاروں مل کے سو ہم نیشن وائڈ روڈ شوز بھی کر رہے ہیں. روڈ شوز کے علاوہ ڈیجیٹل ایمرجنسی ہم نے نافذ کر دی ہے. اچھا. ڈیجیٹل ایمرجنسی کا ہمارا جو انیشیٹو ہے اس میں یہی ہے کہ 2028 تک ہمیں اس کو بالکل فرنٹ فٹ پہ پلے کرنا ہے. ہم نے اس پہ کہ ڈیجیٹلی ایکویپ کرنا ہے لوگوں کو. لیپ ٹاپس نہیں ہیں, لیپ ٹاپس پرووائڈ کریں, آئی پیڈس ہیں, پھر آپ کے پاس کمپیوٹر لیبس ہیں, ان میں اگر پی سیز کی ریکوائرمنٹ ہے پی سیز دیں, اور پھر اس کو ہم پراپرلی مانیٹر بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ جو اچھا لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تحفے کے طور پہ, انسٹیٹیوشن والا. سو ہم پھر پراپر اس کی مانیٹرنگ بھی رکھتے ہیں تھرو دا آپریٹنگ سسٹم دیٹ وی ہیو, اور وہ پھر پراپر مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے لیے لیپ ٹاپس رکھوائے گئے تھے کیا وہ ابھی بھی بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے, اور وہ فائدہ کس طرح کا اٹھاتے ہیں. سو وہ بھی پروجیکٹس ملے ہوتے ہیں بچوں کو. So we usually map that. In fact, میں آپ کے ساتھ اس کی proper recordings بھی I will share that. How the students are pitching that. صحیح. And how do you guys are managing all the funds for these activities and اچھا, سو ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی ڈونرز نہیں ہیں. صحیح. ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا CSR ہے تقریباً 25%, وہ ہم لوگ فاؤنڈیشن کو ہی دیتے ہیں. CSR means corporate social responsibility. Exactly. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کے کچھ فرینڈز اینڈ فیملی ہیں who supports the cause. پلس ڈیجیٹل ایمرجنسی کے کچھ ٹکٹس ہیں 100 روپیز کی, 500 روپیز کی, 1000 روپیز کی, جو کہ ہم لوگ ڈفرینٹ شاپنگ مالز میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں لے کے جاتے ہیں. ہماری پوری ٹیم ہے والنٹیئرس کی تقریباً 1000 کے قریب. اینڈ وی یوزلی آسک پیپل کہ ہمارا یہ کاز ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹو گیو اس منی فار دیٹ. سو ایک اسکول پہ ہماری تقریباً کاسٹ آتی ہے 100,000 روپیز, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے اس وقت 10,000 اسکولس. ان 10,000 اسکولس میں ہر اسکول میں ہم نے 100 بچے کو ٹرین کرنا ہے. It equates to 1 million. صحیح.
اور اس میں جو الیکٹرانکس آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں وہ اس کے الگ سے پھر جی. سو ڈیجیٹل ایمرجنسی انیشیٹو جس کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ایک تو ٹکٹس ہے اور دوسرا یہ کہ آل دا بگ کمپنیز کارپوریٹس دے آر آلسو فیسیلیٹیٹنگ اس ود دا گیجٹس. سو اگر اٹس اے نیشن وائڈ کال ایکچولی کہ اگر کسی کے پاس گھر میں بھی کوئی لیپ ٹاپ ایکسٹرا ہے, کوئی پی سی ایکسٹرا ہے, کوئی موبائل فون ایکسٹرا ہے, ڈو گیو اس ڈونیٹ ٹو دا فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن ول فردر گیو اٹ ٹو دا انسٹیٹیوشنس. صحیح ونڈرفل. اچھا تابندہ, جب آپ آئیں ہم لوگ وی ور ہیونگ اے ڈسکشن اور میں نے جب ویمن امپاورمنٹ کا نام لیا تو یو سیڈ کہ وی آر آلریڈی امپاورڈ. تو ایکسپلین دیٹ, ہاؤ ڈو یو سے کہ آپ آلریڈی امپاورڈ ہیں ویمن؟ سب سے پہلی امپاورمنٹ تو یہ کہ وی کین بی مدرس. صحیح. اور امپاورمنٹ یہ ہے, اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں, اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ النساء خواتین کے بارے میں وہ وہی نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ خواتین کو کیا کیا رائٹس ہیں اور کیا کیا پریولیجز ہیں, انفیکٹ ہاؤ دے کین بی فیسیلیٹیٹیڈ ایٹ ہوم. سو ہم لوگ صرف اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. ایک سیلف بلیو ہوتا ہے بینگ وومن کہ میرے پاس کیا کیا رائٹس ہیں, میں کیا کیا کر سکتی ہوں اور کیا کیا سوشل ٹیبوز آس پاس ہیں ہمارے. کین وی جسٹ گو آؤٹ آف اٹ ونس ویل گیٹ ٹریننگ آن مائنڈ سیٹ مے بی, یا ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا سپورٹ گروپ بیٹھے انیبلنگ کہ جو ہمیں آگے لے کے چل سکے. جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گی, ہم چترال گئے اور چترال میں ہم لوگوں نے تقریباً 50 کے قریب خواتین تھیں, ان کی ایک ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کیا. آل دے اٹ واز اے فیملی ٹرپ, لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ دیر از اے الائنس آف 25 ولیجز دیئر, اور وہ 25 گاؤں کی جو خواتین ہیں دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب آف ایمبرائڈری, اور ایمبرائڈری کے علاوہ وہ وگز بنا رہی تھیں. سو یہاں پہ انہیں یہ پتہ نہیں, وہ بناتی تھی لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا آگے کرنا کیا ہے. ہم نے انہیں پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی اور انٹرپرینورشپ کی ایک 5 دن کی ٹریننگ دی. ابھی تقریباً 4 سے 5 خواتین وہ کر رہی ہیں, دے آر ایکسپورٹنگ اٹ. اچھا. اور اس کے لیے دے ہیو ٹو ٹریول فار 3 good hours. تو وہ اپنے گاؤں سے جاتی ہیں اکٹھی سب مل کے چترال سٹی میں, اور وہاں پہ جا کے وہ ڈسپیچ کرواتی ہیں اور پھر ان کا سامان جو ہے وہ آگے جاتا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ مل جائے ہمیں تو وی کین ڈو ونڈرز, مینی وومن کین ڈو دیٹ. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب کہ ون جسٹ نیڈ اے پلیٹ فارم اینڈ انیبلنگ پلیٹ فارم. یس ایگزیکٹلی. کچھ کوشچنز میں اور کروں گا, سنس یو آر دا سی ای او اینڈ یو آر دی ہیڈ آف اے گروپ. تو پاکستان میں خیر آئی ڈونٹ بلیم پاکستان, اوور آل ہی دیکھا جائے تو یوزلی ایک نیپوٹزم کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں فیورٹزم بھی آ جاتی ہے, اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ویمن ہوتی ہیں ان کو ذرا ہیڈ سے پیچھے رکھا جاتا ہے, کیونکہ شاید ایک ٹیبو ہے کہ ویمن کین ناٹ بی کین ناٹ لیڈ اے کمپنی اور سم تھنگ. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موسیٰ, میں نے اٹ کین بی ریلیٹیڈ ٹو دا پروفیشنل لائف آف ایوری وومن کہ جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو جو میلز ہیں وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اف دے آر وائبرنٹ انف اور ڈائنامک ہے, تو وہ اس کو نا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, پیچھے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تگڑے ہیں نا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, سو پھر کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. جہاں تک نیپوٹزم کی بات ہے, سو بینگ لیڈر آف ٹیم, سو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ٹرسٹ ایشوز ہیں وین اٹ کمز ٹو ہیومن ریسورس. وہ جو ٹرسٹ ایشوز کی وجہ ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ کہ میں نے کسی کو امپاور کیا, کسی کو ڈیسیشن میکنگ دے دی, کسی کو رائٹس دے دیے, سگنیٹری رائٹس یا کچھ بھی. بہتر ہے کہ میرے اپنے رشتہ دار اس چیز پر آ جائیں, کیونکہ میں ٹرسٹ اپنے رشتہ داروں پہ زیادہ کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو دا گروپ آف پیپل ہو آر ورکنگ انڈر می. اب یہاں سے ہی اس کمپنی کا ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے تو وہ کمپنی آگے نکل جائے, لیکن لانگ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے دا کمپنی کین ناٹ سسٹین اے لاٹ, ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اچھا, پچھلے دنوں آئی واز ہیونگ ڈسکشن ود طاہر جاوید, ونڈرفل بزنس مین, پاکستانی یو ایس بیسڈ بزنس مین. تو ان سے بھی میں نے یہ کوشچن کیا کہ پاکستان میں نا, اور خیر اس سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوزلی فیملی بزنسز ہوتے ہیں نا, اس میں جو بڑے میاں ہوتے ہیں وہ سارا جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور آگے وہ پاور دیتے ہی نہیں ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, آفٹر سم ٹائم بزنس بند ہو جاتا ہے, فلوپ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ امپاور کرتے ہی نہیں ہے اپنے نیکسٹ جنریشن کو. تو یہ بھی وہی پوائنٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں, اور نیکسٹ جنریشن پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے, اپنی اولاد پہ بھی بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہر چیز مجھے دکھا کے تو پھر آگے جائے گی, کیونکہ آپ نے بالکل اسکریچ سے اس کا وہ بنیادیں بھی آپ نے رکھی ہوتی ہیں.
تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کو اچھا لے کے چل سکتا ہے. ڈیلیگیشن از دا کی ٹو سکسیس. آپ کو ڈیلیگیٹ کرنے پڑیں گے بہت سے رولس, بہت سی اسائنمنٹس, بہت سے پروجیکٹس, اینڈ ٹرسٹ پیپل. ایگزیکٹلی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں نا تو ہم لوگ کمپنیز دیکھتے ہیں, لاٹ آف کمپنیز 50 years old, 100 years old, 200 years old, 80 years old. ہم لوگ جب اس ریجن میں آتے ہیں تو ہارڈلی وی سی کمپنیز جو کہ 50 یا 100 سال سے اوپر ہیں. ادروائز وہ جو پرانی کمپنی ہوتی ہیں وہ بہت جلدی بند ہو جاتی ہیں جب ایک جنریشن کا گیپ آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے شاید اس کی پراپر پلاننگ بھی نہیں کی ہوتی. آپ نے ویژن تو سیٹ کر لیا, آلدو بہت سی کمپنیز میں تو ویژن کا بھی تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہے. اس کے لیے بھی یو ہائر اے مینیجر کہ جو آپ کو بتائے کہ میرا ویژن کیا ہے, مجھے بتاؤ. سو آپ کو خود ہی نہیں پتا ڈائریکشن کا, آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے, جو پیسہ ہے اس کو میں نے ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے. اب جب آپ ڈیلیگیٹ کریں گے, ایک سسٹم بنا دیں گے تو لانگ ٹرم چیزیں چلتی ہیں. ہینری فورڈ کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, فورڈ تو ابھی تک ہے. اس کا مطلب کہ اگر سسٹم بن جائے گا تو آپ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لانگ ٹرم میں آپریشنل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم ہر چیز خود اپنے سر پہ لیتے ہیں, اینڈ وی ورک ڈے اینڈ نائٹ فار دیٹ, جس کی وجہ سے شوگر, ہائپر ٹینشن, کارڈیک پرابلمس آپ کو سب دیکھیں. جتنا ٹاپ بزنس مین ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک, کسی کو ہائپر ٹینشن, کسی کو شوگر کے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. سو وہ اتنا پریشر لیتے ہیں, باڈی آپ کی اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتی. سو اف یو وانٹ ٹو لیو اے ہیلدی لائف, اسٹارٹ ٹرسٹنگ پیپل, ڈیلیگیٹ دا اتھارٹیز. And in that case you can grow. Exactly. In that case you can grow. اور اگر آپ کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بھی تو اچھا کوئی سسٹم امپلیمنٹ کروا لینا جس کی مانیٹرنگ اور کنٹرولز آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مطلب ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ بہت سی لیڈیز ہیں, ویمن ہیں جو کہ اس ٹائم جاب کر رہی ہیں یا دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر انٹرپرینورل جرنی. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک خاتون کوئی کام کرنا چاہتی ہے, کوئی اسمال سائز بزنس کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اپنی انٹرپرینورل جرنی کو اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے, تو وہ اس کو کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بیکاز یو اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ, تو maybe a lot of things people girls can learn from you. ہاں, سو خیال اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جو پریلیمنری اسٹیپ ہے نا اس کا, وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا سپورٹ گروپس اس کو بڑے اچھا سا اسٹیبلش کرو. مے بی یور پیرنٹس, فرینڈس, بہن بھائی, ان سب کو نا ایک سپورٹ گروپ بنا لو, کانفیڈنس میں ان کو لیں کہ کانفیڈنس میں لے لیں اور ان کو بتا سکیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اینڈ ڈونٹ گیٹ شائے آن دا تھنگس کہ اگر میں نے ان کو یہ چیزیں بتائیں تو مجھے بیوقوف سمجھیں گے, شیخ چلی سمجھیں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ اف دے آر سیئنگ دس, تو اس کا مطلب وہ آپ کو کریزی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. اینڈ اف یو آر کریزی انف, تو اس کا مطلب نو بڈی کین اسٹاپ یو ان اچیونگ یور گولس. سو آپ کو سب سے پہلے تو سپورٹ گروپ بنائیں. دوسرا, جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میک شیور یو آر این ایکسپرٹ آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. If you are not an expert, start learning about it and become a part of that process. Once it's done, so اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اپنے پاس جو سیونگس یا کچھ اماؤنٹ آف منی ہے, جو ریسورسز آپ کو چاہیے, ان کو خود سے یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ خواتین کے پاس کروڑوں کی جولری پڑی ہوتی ہے یا لاکھوں کی جولری پڑی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کچن کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو مجھے کچھ پیسے دیں. وہ کہتے ہیں میں نوکری کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی لاکھ روپے ہی آتا ہے نوکری سے, میں تو خرچے نہیں ختم ہوتے, اور اس چیز میں آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اپنا زیور جو ہے اس کو بیچ کے اس سے ڈبل بنا بھی سکتی ہوں, کیونکہ مجھے ٹرسٹ ہے اپنے بزنس میں. سب سے پہلا ٹرسٹ تو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے سٹیکس اس بزنس کے اندر لگا دیے. ایگزیکٹلی. اور اصل آپ پھر جب ہمت مارتی ہیں, وہ مارتی ہی تب ہے جب آپ کا اپنا سٹیک موجود ہوتا ہے بزنس میں. ایگزیکٹلی. سو اٹس ناٹ اونلی فار وومن, ان فیکٹ اینی بڈی ہو کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس. سب سے پہلے تو اپنے سٹیکس آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سٹیکس لگائے اپنے اس پہ. if you're not ready to invest your own something in the business, تو پھر تو there is no point in it کہ آپ سیریس ہیں بزنس میں. ہم نے ایک اسٹارٹ اپ پچز تھی, سو وی آسکڈ اسٹارٹ اپ کہ بتاؤ بھائی تم انویسٹمنٹ مانگ رہے ہو ابھی تقریباً 2 کروڑ روپے کی, 2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہم کیوں دیں, کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا میں گاڑی پہ آیا ہوں. کون سی گاڑی پہ آیا ہو؟ سٹی پہ آیا ہوں. اینڈ یو آر آسکنگ اس کہ ہم 2 کروڑ دیں اور اس سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے بتاؤ, صرف اتنا بتاؤ کہ آر یو ریڈی ٹو سیل دیٹ کار؟ نو, ناٹ ایٹ آل, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو اس کا اگر آپ کو یقین ہی نہیں اپنے آپ پہ, اینڈ یو آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, صرف ذہنی طور پہ بولنے کے لیے بھی, تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ
questionable in it. Questionable, بالکل. چلیں تابندہ, thank you so much for your time. You know, before ending, just one question, تھوڑا سا ڈیپ کوشچن جاتے جاتے اگر کرتے ہیں کہ what do you see and where do you want to see yourself in next 10 years? I see myself as one of the inspirational community builder, اور وہ کمیونٹی بلڈر جو ایکوپ کر رہا ہوگا انشاءاللہ پورے پاکستان کے چھوٹے بچوں کو کہ وہ ایک بہت بڑا چینج لے کے آئیں. صحیح. کیونکہ اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے ہمیں اس وقت, سو وہ ڈیجیٹل اکانومی کے لیے گراس روٹ لیول سے مائنڈ سیٹ کی شفٹ کر سکتی ہے چینج, اینڈ آئی کین سی مائی سیلف دیئر انشاءاللہ. Thank you so much for coming here. See you inshallah. Thank you.